السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے سر سید احمد خان کی مضمون نویسی کے مضمون نگاری کے حوالے سے، اور اسالیب و نثر کا یہ کوشچن ہے آپ کا۔ آئیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر سید سے اردو نثر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اردو نثر اسالیب کی موجودہ ترقی میں سر سید کا کتنا حصہ ہے، اس کا اندازہ ان کے تمام تر ادبی تصانیفی سرگرمیوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ان میں سیاست اور اصلاح کا غلبہ ہے، لیکن ان کی نثر علمی حیثیت سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایسی نثر ان سے پہلے کم تھی، یا ایسی نثر کی ان سے پہلے کمی تھی، انہوں نے اس کمی کو پورا کیا۔ سر سید کے سے بھی ادب میں علمیت کو جائزہ سر سید اس لیے بھی ادب میں علمیت کو جائزہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ادب اور انشائیہ جو ہے وہ علم کی ہی شاخیں ہیں۔ اس لیے وہ اکثر مقامات پر علم و انشاء اور ادب و انشاء اور علم بیان کی اصطلاحات بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سر سید ادب و انشاء میں علم کی آویزش کی۔ سر سید نے اسی طرح ادب و انشاء میں علم کی آویزش کی۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ خالص ادب اور عالم تصنیف دونوں میں زمانے نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے ادب میں ایک نیا پن، ایک ہماگیری، ایک مقصد، ایک سنجیدگی اور خاص قسم کی معقولیت پیدا کی ہے۔ ہر عہد کے طرح سر سید کے عہد میں بھی اردو نثر کے دو اسالیب سادہ پرتسنہ تھے۔ سادہ اور فہم زبان تو فورٹ ولیم کے بعد مسلسل ارتقائی صورت میں سامنے آ رہی تھی، مگر یہ سادہ اسلوب خواص و عام میں علمی مقبولیت نہ حاصل کر سکا۔ سر سید کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر کے سادہ اسلوب کو علمی دنیا میں مقبولیت بخشی اور اسے خاص و عام میں رائج کر دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اسے اپنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ بقول شوکت سبزواری سمجھ لیجئے غالب کے مکاتیب اس کا گویا عید طفل ہے، اور سر سید کی انشاء اس کا عید جوانی ہے۔ اس لیے اس میں سادگی، متانت، سنجیدگی اور وقار وہ سب کچھ پایا جاتا ہے جو کہ نوجوان میں ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے سر سید کا کام سب سے بڑا ہے۔ سر سید نے اپنی ادبی کا آغاز سید الاخبار سے شروع کیا، اور اس میں انہوں نے اپنی زبان کو صحافت کی رعایت سے استعمال کیا، اور بعد میں بھی ان کی پہلی زبان مضمون و مقالہ میں پروان چڑھی۔ انہوں نے تعلیمی، تہذیبی، سیاسی، معاشرتی، علمی اور تاریخی مسائل کے بیان کے لیے ایسا اسلوب اختیار کیا جس کی افادیت معاصرین نے تسلیم کی۔ سر سید نے اس کے ذریعے اخلاق کے معیار کو بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا اور قوم کو بلند کرنے کی پرممکن کوشش کی۔ ان کی زبان میں ان کا خیال، شخصیت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی زبان پر مہارت حاصل تھی، اور لفظ کی قوت کے کرشمے ان کی تحریروں میں جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں۔ سر سید پر رومانی نثر نگاروں نے سر سید پر اعتراضات کیے اور سادہ اور سلیس افادیت کے اثر کو توڑنے کی کوشش کی، مگر اصل میں یہ رومانی نثر نگار بھی غیر شعوری طور پر ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ رومانی نثر نگاروں کے تاثرات اور جمالیاتی تسکین
نے اردو نثر میں شاعرانہ نثر کو جنم دیا، مگر یہ شاعرانہ صنف افسانوی انشاء ہو یا تاثراتی انشاء ہو میں تو چل سکتی ہے، یعنی کہ تاثراتی انشائیہ جو ہو اس میں، اور جو افسانوی انشاء ہے اس میں چل سکتی ہے، سنجیدہ گہرے سیاسی اور علمی یا تہذیبی معاشرتی مسائل کے بیان کے لیے ناموزوں تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے اسلوب کے جوہر افسانوں، انشاء یا مضمون انشاء ہوں میں دیکھا، جبکہ سر سید نے علمی نثر کی راہ ہموار کی۔ باقی سب کا دھیان تھا افسانوں کی طرف اور مضمون کی طرف، سر سید نے نثر کی طرف اپنی راہ ہموار کی، اور ان کے اثرات گہرے اور ہماگیر ثابت ہوئے۔ ان کا اسلوب پورے دور کا اسلوب کیا جا سکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، سر سید احمد خان کا کارنامہ خاص ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو اپنی زندگی کا ہی نہیں بلکہ اس وسیع معاشرے کا ترجمان بنایا، جس کی وجہ سے وہ ایک مقتدر فرد تھے۔ اس لحاظ سے سر سید ہی رہنمائے دور تھے۔ سر سید کے اسلوب کا دور اتنا وسیع ہے کہ ان کے زمانے کا کوئی ادیب بھی اسے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اثرات کے اعتبار سے سر سید کی شخصیت اپنے معاصر اکبر کی شخصیت سے زیادہ قوی ہے۔ اکبر کے مقابلے میں سر سید کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ نہ صرف ان کے طرز اسلوب کو مسلسل فروغ ہوا، بلکہ ان کے نظریات اور اصلاحات دیر پا ثابت ہوئے۔ اس طرح غالب اور ماسٹر رام چند سے پہلے ہی سر سید اردو نثر کو سید الاخبار اور اپنی مذہبی کتب اور رسائل کے ذریعے موضوعات اور اسالیب کی وسعت سے روشناس کروا چکے تھے۔ بہرحال سر سید پر غالب کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، یہ صحیح ہے کہ غالب نے نثر اردو کو خلوص کا رستہ دکھایا، لیکن علمی حقائق اور ٹھوس مسائل زندگی کی حد تک وہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ البتہ انہوں نے سر سید احمد خان یا انشاء کے لیے بیان و اظہار کا راستہ ضرور صاف کیا تھا، چنانچہ ان کے اسلوب و تحریر پر غالب کے اثرات نمایاں ہیں۔ البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غالب کی سادہ اور رنگینی میں ادب کا جو نکھار تھا وہ سر سید کی ابتدائی تحریروں میں نظر نہیں آتا۔ 1857 سے پہلے کی تصنیفات میں مقصدیت، انداز بیان اور موضوع کی مناسبت جیسی خوبیاں نظر نہیں آتی تھیں، جو 1857 کے بعد ان کی تحریروں کا خاصہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی زبان میں ایک آہنگ پیدا ہوا اور زبان میں کافی تبدیلیاں بھی آئیں۔ تب ان کے اسلوب میں نمی اور گرمی بھی نظر آنے لگی۔ پھر ان کے اسلوب میں انگریزی الفاظ بھی شامل ہونے لگے۔ ان کے اسلوب میں سادگی، سلاست کی خوبیاں پیدا ہوتی۔ قیام لندن اور اس کے بعد وہ جدید انداز فکر سے اتنا متاثر ہوئے کہ مشرقی علوم کے مقابلے میں مغربی مفکرین کے نظریہ تمدن اور نظریہ فطرت اور نظریہ تعلیم کے حد درجہ قائل ہو گئے، لیکن یہاں بھی ان کے انداز میں سنجیدگی اور متانت ہے۔
ان کا طرز استدلال اور محققانہ اور عالمانہ ہے۔ علی گڑھ کی تعلیمی ادبی فضا سے بہت مصنفین کی صلاحیتیں پر لگی، گویا وہ اپنی کے لیے موزوں اور مناسب تھی۔ حالی شبلی، آزاد، نذیر احمد ہی نہیں بلکہ اسماعیل خان ہو یا سمیع اللہ ہوں، ان سب نے سر سید کے بعد اردو نثر میں مفید اضافے کیے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر سید نے ایک بڑی مشین تیار کی تھی جس میں بہت سے لکھنے والے کارآمد۔ حالی نے حیات جاوید میں سر سید کے اسلوب کی جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے وہ ہیں سادگی، بے تکلفی، بے ساختگی اور مداح نویسی۔ دراصل سر سید کے بیان میں بنیادی طور پر سادگی پائی جاتی ہے، جس میں معقولیت بھی ہے، استدلال بھی ہے، روحانی بھی ہے، لفظوں کا برجستہ استعمال بھی ہے اور وضاحت بھی۔ ان کے ہاں لفظوں کے بے جا استعمال سے گریز ہے۔ چنانچہ سر سید کے اسلوب میں مقصدیت، اجتماعیت، خلوص، عقیدت پسندی اور مداح نگاری، استدلال، وسیع نظری، ڈرامائی عناصر اور کہیں کہیں ظرافت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں زندگی کی تلخ سچائیوں کو بڑی بے باکی سے بیان کرتے ہیں، اجتماعی، اور اس نے انہیں سادہ سہل زبان لکھنے کی تحریک دی، اس لیے ان کا اسلوب وسیع، دلکش اور جاندار ہے۔ اگرچہ اپنے مضامین اور انشائیوں میں انہوں نے ادب سے زیادہ مذہبی اور سماجی حالات پر تنقید کی ہے، اس کے باوجود ان کی حقیقت محض مورخ اور صحافی کی نہیں ہے، بلکہ مورخ، اس میں رے آئے گا، یہ مورخ ہوتا ہے جو تاریخی شواہد وغیرہ اکٹھے کرتا ہے، صحافی کی نہیں بلکہ مقالہ نگار اور صاحب طرز ادیب کی حیثیت سے بھی ہے۔ چنانچہ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، سب سے بڑی خوبی سید صاحب میں یہ تھی کہ مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مضمون کو خواہ مذہبی ہو یا سیاسی، نہایت صاف اور بے تکلف زبان سے ادا کر سکتے تھے۔ اردو میں مضمون نگاری کے صنف کے بانی سر سید ہیں۔ اردو کی یہ تصنیف جو یورپ سے لی گئی ہے، اس میں انہوں نے انگریزی کے دو بڑے مضمون نگاروں ایڈسن اور اسٹیل سے بہت اثر حاصل کیا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ مضامین بھی ہیں جن کو انگریزی کا ترجمہ کہتے ہیں۔ سر سید کے سارے مضامین باقاعدہ ایسے کی حد میں نہیں آتے، مگر مضامین کی کافی تعداد ایسی ہے جن کو اس صنف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً تہذیب الاخلاق کے مندرجہ ذیل مضامین میں تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، اخلاق، مخالفت، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ، سمجھ گزارا ہوا زمانہ، امید کی خوشی، رسم و رواج، عورتوں کے حقوق، انسان کے خیالات، آزادی رائے، تربیت طفل بچہ ہوتا ہے تو بچوں کی جمع، سراب حیات، خود غرضی اور کوس ہمدردی شامل ہے۔ ان سب مضامین میں ان کا اختصار قدر مشترکہ ہے جو کہ ایک باقاعدہ مضمون کا بنیادی وصف ہے۔ انہوں نے تمثیلی مضامین میں بھی
شاعرانہ طرز کی بجائے خالص نثری اظہار پر زور دیا۔ امید کی خوشی میں لکھتے ہیں، اور نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، تیری ہی برکت سے خوشی کے لیے نام آوری کے لیے بہادری کے لیے فیاضی کے لیے محبت کے لیے نیکی کے لیے تیار ہے۔ اس اقتباس میں لفظوں کی تکرار کی وجہ سے نثر میں ایسی لچک ہے کہ بیان میں روانی آ جاتی ہے اور خیال میں وضاحت بھی۔ اپنے کلام میں شگفتگی پیدا کرنے کے لیے وہ کہیں ظرافت سے بھی کام لیتے ہیں، اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے مشہور مکالماتی انداز بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یوں کس خیال میں ہوں آج میں، آپ کی طبیعت کچھ متفکر معلوم ہوتی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، یوں ہی سست ہے آدمی کو، کبھی کچھ خیال ہوتے ہیں، کبھی کچھ، انہی خیالات سے بھی آپ ہی خوش ہوتا ہے، کبھی آپ متفکر بھلا کیسے ہی سہی کہ کن خیالات نے آپ کو متفکر کیا ہے، ہم بھی تو سنیں۔ یہ رائٹنگ میری نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں تو مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اسی لیے پیش آ رہی ہے، اور یہ رائٹنگ میرے نوٹس میں جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا مجھے ریڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، باقی ساری اتنی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک رائٹنگ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل لگ رہی ہے، اس کا کنٹینٹ نہیں۔ یہ ایک سنجیدہ موضوع کی تمہید تھی جس میں سر سید نے تاثر پیدا کرنے کے لیے، قربت کے احساس کے لیے مکالماتی لہجے میں بات کی ہے۔ سر سید نے موضوع کے لحاظ سے اسلوب اور لب و لہجے سے سنجیدگی، متانت کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اس سے ان کے اسلوب کی لچک اور تنوع کا ثبوت ملتا ہے۔ تنوع ورائٹی کو بولتے ہیں۔ اسلوب سر سید میں بعض فنی نقائص بھی بہرحال موجود ہیں، مثلاً یہ کہ ان کی تحریروں میں مقصدیت، افادیت اس درجہ غالب ہے کہ انہیں زبان کے حسن اور ادب کی نزاکت و جمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ان کے نثر میں علمیت کے باوجود ادبیت کی اکثر جگہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی تحریروں میں شخصی زندگی کی تہیں نہیں کھلتی۔ پھر ان کے مضامین میں بعض ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کے سبب ان کو معیاری مضامین کی صف میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔ مضامین طویل ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں علمی اصطلاحی معلومات کی بھرمار، اور بقول ڈاکٹر سید عبداللہ خوفناک سنجیدگی ہوتی ہے۔ سر سید نے ایڈسن سے اثر حاصل کیا ہے، مگر ان کے مضامین میں وہ روح بہت کم ہے جو ایڈسن کے اس زمن میں ہے۔ اگر آپ کو انگلش کی یہ کوٹیشن ایڈسنس کی ریڈ کر سکے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ اس کو یہاں پہ کلوز کر دیجئے گا کہ ان کے مضامین میں وہ روح نظر نہیں آتی ہے جو ایڈسنس کی مضامین میں نظر آتی ہے۔ تاہم ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا ان کی وسیع تر مقصدیت کی وجہ سے ہے۔ ادب میں اس وقت ایسی زبان کی ضرورت تھی جو ہر طرح کے مناسب اظہار کے لیے موزوں ہو۔ سر سید نے اس پورے عہد کو اپنی تحریروں
میں نہ صرف سمیٹ لیا بلکہ اپنی تحریروں سے اپنے عہد کے ہر دیکھنے والے کو بھی متاثر کیا۔ اسلوب سر سید کے اثرات کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، جو اردو اسالیب و نثر کی موجودہ ترقی میں ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس کا احساس آج ہی نہیں بلکہ ان کے بعد ان کے عہد میں ان کے معاصرین نے کیا۔ چنانچہ شبلی نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود لکھتے ہیں، ملک میں آج بڑے بڑے انشا پردراز موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کے بار احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ سر سید کے بار احسان یعنی کہ ان کا جو بار ہے، وزن ہے احسان کا، اس سے گردن کو اٹھا سکے، جو سر سید کے بار احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ سر سید نے صرف اردو نثر میں تاریخی ضروریات کو پورا کیا بلکہ اپنی نثری تصنیفات کی سرگرمیوں سے اس زمانے کو نثری ادب میں تاریخ ساز بنایا۔ ان کے مضامین اپنے منفرد اسلوب اور مقصدیت افادیت کی بنا پر اردو ادب میں سخت اہمیت کے حامل ہے۔ جبھی تو سر سید عبداللہ جیسے لکھتے ہیں، سر سید احمد اردو نثر کے بابائے آدم ہوں نہ ہوں، اردو مضمون نگاری کے بابائے آدم ہیں۔ اردو مضمون نگاری کے بابائے آدم ہیں، اور ان کو یہ کس نے قرار دیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ وہ کہتے ہیں نثر کے تو وہ بابا آدم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مضمون نگاری کے وہ بابا آدم ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔